حضرات مکرم، وجہ تخلیق کائنات، اس کا مطلب تو آپ حضرات خوب سمجھتے ہوں گے۔ اگر نہیں سمجھتے ہیں تو میں دو جملوں میں اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ دوں۔ جب شادی ہوتی ہے تو منڈپ بھی لگتا ہے، کھانا بھی بنتا ہے، ڈیکوریشن بھی ہوتا ہے، کرسیاں بھی لگائی جاتی ہیں، سجاوٹیں ہوتی ہیں، باراتی بھی آتے ہیں، خوشیوں کا ماحول ہوتا ہے۔ یہ سب کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ سب جانتے ہیں یہ دلہا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ کرسیاں کس کی وجہ سے لگیں، آپ کہیں گے دلہا کی وجہ سے لگیں۔ یہ اسٹیج کس کی وجہ سے لگا، کہیں گے دلہا کی وجہ سے۔ اگر کہا جائے کہ یہ روشنی کیوں کی گئی، کا دلہا کی وجہ سے۔ یعنی شادی کے حوالے سے ہونے والے انتظامات کے بارے میں جتنے سوالات کیے جائیں گے، سب کا ایک ہی جواب ہوگا، یہ سب دلہا کی وجہ سے ہے۔ تو اب وجہ تخلیق کائنات کا مطلب بھی آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ آسمان کس کی وجہ سے بنا، کا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زمین کس کی وجہ سے پیدا ہوئی، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے۔ بہار کس کی وجہ سے آئی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے۔ آدم علیہ السلام کو کیوں پیدا کیا گیا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے۔ جنت کیوں بنائی گئی، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اور آسان لفظوں میں اسے یوں سمجھ لیں کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور پاک نہیں پیدا ہوا تھا، اس وقت نہ زمین تھی، نہ آسمان، نہ چاند تھا، نہ سورج، نہ جنت، نہ جہنم، نہ عرش، نہ کرسی، نہ لوح، نہ قلم، نہ گلشن، نہ بہار، نہ رات، نہ دن، نہ انسان، نہ جنات، نہ فرشتے، نہ آگ، نہ پانی، نہ مٹی، نہ ہوا۔ کائنات کی کوئی شے نہیں تھی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر رب نے جب ارادہ کیا تو ایک نور کو پیدا کیا، اور جب وہ چراغ روشن ہوا، چراغ سے چراغ جلنے لگے، اور پھر عالم کے اندر بہار آئی۔ اس کا ذکر خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت جابر سے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے۔ حضرت عبد الرزاق نے اپنی مصنف کے اندر، جو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی استاد ہیں اور ماضی قریب کے سب سے بڑے محدث اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب فتاوی رضویہ کے اندر اس حدیث پاک کو بیان فرمایا۔ یہ بڑی تفصیلی حدیث پاک ہے، جس کا اختصار یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جابر سے فرمایا، اے جابر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کے 4 حصے فرمائے۔ ایک سے اللہ نے کرسی کو پیدا کیا، ایک سے لوح کو پیدا کیا، ایک سے قلم کو پیدا کیا، یعنی نور پاک کے 3 حصے ہوئے۔ ایک سے لوح کو بنایا گیا، دوسرے سے قلم کو بنایا گیا، تیسرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کو بنایا، پھر چوتھا حصہ تھا رب نے اس کے بھی 4 حصے فرمائے۔ ایک سے کرسی کو پیدا کیا، ایک سے حاملین عرش کو پیدا کیا، اور تیسرے حصے سے پروردگار عالم نے عام ملائکہ کو پیدا کیا۔ اب جو چوتھا حصہ تھا رب نے اس کے بھی 4 حصے فرمائے۔ ایک حصے سے اللہ نے زمینوں کو بنایا، دوسرے حصے سے آسمانوں کو پیدا کیا، تیسرے حصے سے جنت اور جہنم کو پیدا کیا۔ اب وہ جو چوتھا حصہ تھا رب نے اس کے بھی 4 حصے فرمائے۔ اس پوری حدیث پاک کے اندر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جو کچھ بھی پیدا ہوا ہے میرے نور سے پیدا ہوا۔ زمین بنائی گئی میرے نور سے، آسمان پیدا ہوا میرے نور سے، عرش پیدا ہوا میرے نور سے، کرسی پیدا ہوئی میرے نور سے، لوح کو پیدا کیا گیا میرے نور سے، قلم کو پیدا کیا گیا میرے نور سے، جنت اور جہنم کو بنایا گیا میرے نور سے۔ اس نور کے رب نے حصے کیے اور پھر اپنے حبیب کے
کے نور سے رب نے سب کچھ بنایا، یعنی جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں تھے تو کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا۔ وجہ تخلیق کائنات میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کی تخلیق ہوئی، اسی نور پاک سے پروردگار عالم نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ اسی لیے تو میرے امام نے کہا تھا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اللہ رب قدیر نے کائنات میں جو کچھ بھی پیدا کیا اپنے حبیب کے نور سے پیدا کیا۔ اور یہاں پر ایک حدیث قدسی ہے، اس حدیث قدسی کو الگ الگ راویوں نے الگ الگ معنی کے اعتبار سے الگ الگ الفاظ میں روایت کیا۔ ان تمام احادیث کا خلاصہ یہ ہے، رب ارشاد فرماتا ہے اے محبوب میری عزت اور میرے جلال کی قسم، اگر میں تجھے نہ پیدا کرتا تو آدم کو نہ پیدا کرتا، اگر تجھے نہ پیدا کرتا تو میں کسی کو نہ پیدا کرتا، جنت کو نہ پیدا کرتا، جہنم کو پیدا نہ کرتا، اگر تجھے نہ پیدا کرتا تو میں دنیا کو نہ پیدا کرتا۔ تو پتہ یہ چلا کائنات میں جو بھی پیدا ہوا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں پیدا ہوا ہے۔ اگر میرے آقا نہ ہوتے تو کائنات کی کوئی شے پیدا نہ کی جاتی، جو بھی بنا ہے میرے آقا کے صدقے میں بنا ہے۔ اسی لیے تو بریلی کی گلیوں سے آواز آتی ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ یا رسول اللہ آپ کائنات کی جان ہیں، آپ نہ ہوتے تو کائنات میں کچھ نہ ہوتا۔ آپ آئے تو دنیا میں بہار آئی، آپ آئے تو اجالے پھیلے، آپ آئے تو آدم بھی پیدا ہوئے، جنت و جہنم کو بھی پیدا کیا گیا، ساری کائنات کو رب نے پیدا کیا، آپ کے صدقے میں پیدا کیا ہے۔ حضرات مکرم اس حوالے سے علماء نے تھوڑی تفصیل فرمائی ہے۔ علماء فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے فرشتوں کو جو سجدہ کروایا گیا حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے میرے آقا کے نور کے صدقے میں کرایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کا علم دیا گیا، میرے آقا کے نور کے صدقے میں دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا، میرے آقا کے نور کے صدقے میں رکھا گیا۔ اور حضرت آدم کا حضرت حوا سے جو نکاح ہوا وہ بھی میرے آقا کے صدقے میں ہوا۔ اور زمین پر اترنے کے بعد میں حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی وہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں قبول ہوئی۔ تو کائنات میں آپ نظر اٹھا کر کے دیکھیں جو بنا ہے سب مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں بنا ہے، سب میرے آقا کے صدقے میں بنا ہے۔ اللہ رب قدیر نے جب اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا اور اپنے حبیب کے نور سے انبیاء کرام کے انوار کو نکالا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوہ میں فرماتے ہیں جب انبیاء کے انوار میرے آقا کے نور سے نکالے گئے رب نے فرمایا محبوب ان انبیاء کے انوار کی طرف توجہ کرو۔ میرے آقا کا نور جب انبیاء کے انوار کی طرف مائل ہوا سارے نبیوں کے انوار فیکے پڑ گئے۔ تو بریلی کی گلیوں سے آواز آئی تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے، انبیاء اور ہیں سب ماہ پارے، سب تجھی سے نور لیا کرتے ہیں۔ اور انبیاء کرام عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار عالم یہ کس کا نور ہے جس کے نور کے صدقے میں، جس کے نور کی وجہ سے ہمارے انوار فیکے پڑ گئے ہیں؟ رب نے فرمایا یہ میرے محبوب کا نور ہے، اگر تم میرے محبوب پر ایمان لاؤ گے تو میں تمہیں نبوت سے سرفراز کروں گا۔ تو پتا چلا انبیاء کو جو نبوت کا تاج پہنایا گیا ہے وہ بھی میرے آقا کے صدقے میں پہنایا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وجہ تخلیق کائنات آپ ہے، کائنات میں جو کچھ ہے سب میرے آقا کے صدقے میں ہے۔ یہاں تک کہ انبیاء کو جو نبوت عطا کی جا رہی ہے وہ نبوت بھی میرے آقا کی وجہ سے آپ کے صدقے میں عطا کی جا رہی ہے۔ حضرات مکرم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہے، کائنات میں جو بھی آپ کو نظر آئے گا میرے آقا علیہ السلام کے صدقے میں نظر آئے گا۔ علماء بیان کرتے ہیں اللہ رب قدیر نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا آپ کی
پشت میں نور پاک کو رکھا، فرشتے پیچھے سے جو ہے وہ کھڑے ہو کر کے اس نور کا دیدار کیا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا اے مولا یہ فرشتے میرے پیچھے کھڑے ہو کر کے کیا دیکھتے ہیں؟ رب نے فرمایا میرے محبوب کے نور کا دیدار کرتے ہیں۔ عرض کی مولا وہ نور میرے سامنے کر دے۔ رب نے پیشانی آدم کے اندر نور کو جلوگر کیا، فرشتے آگے سے دیدار کرنے لگے۔ میرے حضرت آدم علیہ السلام نے کہا مولا ایسی جگہ ظاہر فرما دے جہاں سے اس نور کا دیدار میں بھی کر لوں۔ اللہ رب قدیر نے اس نور پاک کو حضرت آدم علیہ السلام کے انگوٹھوں میں ظاہر فرمایا۔ جب انگوٹھوں میں نور پاک نظر آیا، حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا تو پھر انگوٹھوں کو چوم لیا محبت کے اندر۔ اور آج بھی جب میرے آقا کا نام پاک ہم سنتے ہیں تو محبت میں اپنے انگوٹھوں کو چوم لیتے ہیں۔ میرے امام نے کہا تھا نا لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں ہو کر ہم آئے جانے بیتاب، اپنے لبوں کو چوم لیا کرتے ہیں۔ حضرات مکرم یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور پاک ہے، انگوٹھوں میں جلوگر ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام انگوٹھوں کو چوم رہے ہیں۔ یہاں پہ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کا عقیدہ بڑا پختہ کرتا چلوں۔ آج وہابیہ ہم سے کہتے ہیں کہ تم جو اپنے انگوٹھوں کو چومتے ہو تم کیوں چومتے ہو؟ ہم کہتے آدم علیہ السلام ہمارے باپ نے چوما تھا، وہ کہتے ان کو نور نظر آیا تھا، تم کو کیا نظر آتا ہے؟ ہم کہتے جب تم حج کے لیے جاتے ہو، عمرہ کے لیے جاتے ہو، صفا مروہ کے درمیان دوڑتے ہو، کیوں دوڑتے ہو؟ کہتے حضرت ہاجرہ دوڑی تھی۔ ہم نے کہا کیوں دوڑی تھی؟ کہا پانی کے لیے دوڑی تھی۔ ہم نے کہا کہ تم جب دوڑتے ہو تو پانی تمہارے بغل میں موجود ہے، تم کیوں دوڑتے ہو؟ کہتے حضرت ہاجرہ کی سنت ادا کرتے ہیں۔ ہم کہتے تمہیں پانی ملا ہوا ہے، حضرت ہاجرہ کی سنت پر عمل کرنے کے لیے تم دوڑتے ہوئے نظر آتے ہو۔ ہم کہتے نور نظر آیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو، ہم اپنے باپ کی سنت پر عمل کرنے کے لیے اپنے انگوٹھوں کو چوما کرتے ہیں۔ تم جب حضرت ہاجرہ کی سنت پر عمل کرتے ہو، ہم بھی کرتے ہیں، تو پھر اپنے باپ حضرت آدم کی سنت پر بھی ہم عمل کریں گے اور کہیں گے لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں ہو کر ہم آئے جانے بیتاب، اپنے لبوں کو چوم لیا کرتے ہیں۔ حضرات مکرم میرے آقا علیہ السلام کا نور پاک، اسی کے صدقے میں اللہ نے سب کچھ پیدا کیا ہے، اسی نور کے صدقے میں رب نے سب کچھ بنایا ہے۔ اور وہابیہ کو تو اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ میں تو کہتا ہوں شان مصطفیٰ جس انداز میں بیان کرو، جس طرح بھی بیان کرو، انہیں تکلیف ہوا کرتی ہے۔ ہم میرے آقا اگر تشریف نہ لاتے کیا آسمان اور زمین ہوتے؟ کیا نمازیں ہوتی؟ روزہ حج اور زکوٰۃ ہوتے؟ کیا کوئی عبادت ہوتی؟ کیا مسجدیں دنیا میں موجود ہوتی؟ یا دنیا کے اندر پائے جانے والے جتنے بھی مظاہر قدرت ہیں وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، کیا وہ موجود ہوتے؟ میں کہتا ہوں کچھ بھی نہ ہوتا۔ میرے آقا آئے تو کعبہ ملا، آقا آئے تو صفا مروہ ملا، آقا آئے تو منی ملا، مزدلفہ ملا، عرفات ملا، سب کچھ ملا، وہ میرے آقا کے صدقے میں ملا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ اے میرے آقا اگر آپ نہیں آتے تو نہ خلیل ہوتے، نہ آدم علیہ السلام ہوتے، نہ کعبہ ہوتا، نہ مقام ابراہیم ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا۔ یا رسول اللہ آپ تشریف لائے تو کائنات میں اجالے آئے، تو جب ہم کائنات کے اندر سارے اجالوں پر رب کا شکر ادا کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اللہ نے ہمارے درمیان مبعوث کیا، تو اس نعمت کا رب کی بارگاہ میں ہم شکر ادا کریں گے اور یہی کہیں گے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ جب وجہ تخلیق کائنات میرے آقا ہی ہیں تو سب سے پہلے تو انہی کا ذکر بھی ہونا چاہیے۔ حضرات مکرم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں جب ساری کائنات بنی ہے، اور یہ بھی ایک جو ہے وہ بڑا ایک تلخ عنوان ہے۔ حضرات مکرم آپ حضرات کو یہ تو پتا ہے جس سے دشمنی ہوتی ہے اس کا نام لینا گوارا نہیں کرتا ہے،
اس کا نام بھی پسند نہیں کرتا ہے. اگر کسی کو زید سے دشمنی ہے زید کا نام نہیں لے گا, بکر سے دشمنی ہے بکر کا نام نہیں لے گا, خالد سے دشمنی ہے خالد کا نام نہیں لے گا. وہابیوں نے جب اپنی کتابوں کے اندر اپنے گندے عقیدوں کو لکھا تو وہاں پہ اگر نام لے کر کے اگر رد کیا نا تو کسی زید بکر عمر اور خالد کا رد نہیں کیا, معاذ اللہ انہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹانے کی کوشش کی. جیسا کہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے جس کا نام محمد یا علی ہو وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے. یعنی بتا رہے ہیں ہمارے دل میں دشمنی کس کی ہے. میں کہتا ہوں یہ نام محمد ہی تو ہے جس کے صدقے میں اللہ نے سب کچھ بنایا ہے. جو کچھ پیدا ہوا اسی صدقے میں رب نے پیدا کیا ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اپنے حبیب کا نام محمد رکھا ہے, اور یہ نام پاک ایسا نام پاک ہے کہ اس نام ہی کے صدقے میں ساری دنیا کے اندر بہار آئی ہوئی ہے. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے, نبض ہستی تفش آمادہ اسی نام سے ہے, اور آج کائنات میں جو کچھ نظر آتا ہے اسی نام پاک کے صدقے میں نظر آتا ہے. ان کے دل میں کتنی دشمنی ہے. کہتے جس کا نام محمد ہو وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. ہم کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام تو بڑا بلند ہے. ابھی مجھے مقام مصطفیٰ بیان کرنا ہے. اچھا ایک بات میں بتاتا ہوں, مقام مصطفیٰ بھی بیان کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے. کیوں؟ اعلیٰ حضرت جب بیان کرنے لگے نا تو بولے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, یہ کہوں تجھے یہ کہوں تجھے. اعلیٰ حضرت کہتے رہے لیکن آخر کے اندر اعلیٰ حضرت بھی یہ کہہ کر کے چپ ہو گئے یا رسول اللہ آپ کا مقام تو بہت بلند ہے, میں کیا کیا کہوں تجھے. آخر میں اعلیٰ حضرت بول اٹھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. یا رسول اللہ میرے بس میں ہے ہی نہیں کہ میں آپ کے مقام کو بیان کر سکوں, اور حضرات مکرم میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام تو اتنا بلند ہے. حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نیک لوگوں کے مقام و رتبہ کی جہاں پہ انتہا ہوتی ہے شہداء کا مقام وہاں سے شروع ہوتا ہے, شہداء کا مقام جہاں پہ ختم ہوتا ہے وہاں سے صدیقین کا مقام شروع ہوتا ہے, صدیقین کا مقام جہاں پہ ختم ہوتا ہے, انبیاء کرام کا مقام وہاں سے شروع ہوتا ہے, انبیاء کرام کا مقام و رتبہ جہاں پہ ختم ہوتا ہے, اولو العزم پیغمبروں کا مقام وہاں سے شروع ہوتا ہے. اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں 5 انبیاء کو اللہ نے بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے آقا فرماتے ہیں ان اولو العزم پیغمبروں میں سے اللہ نے سب سے زیادہ فضیلت مجھے عطا فرمائی ہے. تبھی تو میرے امام کہتے ہیں سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و والا ہمارا نبی. قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی, اور سارے چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. اللہ رب قدیر نے اپنے حبیب کو اتنا مقام عطا فرمایا. اب آپ خود اندازہ لگائے میرے آقا کا مقام کون بیان کرے گا. ہم نے تو اپنے آقا کو بھی اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا بھی نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق ہمیشہ میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ میں رہے. حضرت جبریل امین اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں 24,000 مرتبہ آئے. کتنی مرتبہ آئے؟ 24,000 مرتبہ آئے. اچھا کیوں آئے؟ وہی لے کر کے آتے تھے. ہاں وہی لے کے آتے تھے, لیکن علامہ حسن رضا خان کیا کہتے ہیں کیوں آتے تھے؟ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. وہ آتے تھے آقا کا دیدار کرنے آتے تھے. تو 24,000 مرتبہ میرے آقا کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین آئے. حضرت ابوبکر صدیق بچپن میں ساتھ رہے, جوانی میں ساتھ رہے, آخری عمر میں ساتھ رہے. صحابہ کرام نے میرے آقا کو جنگوں میں بھی دیکھا, میرے آقا کو مسجد نبی میں بھی دیکھا, حرم شریف میں بھی دیکھا, آقا کریم علیہ السلام کے معجزات بھی دیکھے, کمالات بھی دیکھے. لیکن میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا, اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں پہچانا.
حضرت ابوبکر صدیق ہمیشہ ساتھ میں رہے، انہوں نے حقیقت کو نہ پہچانا۔ صحابہ جنگوں میں ساتھ میں رہے، سفر و حضر میں رہے، انہوں نے نہیں پہچانا۔ جبریل امین جو ہے وہ 24,000 مرتبہ میرے آقا کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے میرے آقا علیہ السلام کے مقام و رتبہ کو نہیں پہچانا۔ اور یہ وہابیہ کہتے ہیں یہ سنی تو اللہ کے رسول کو حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ ارے پہلے حد بتاؤ تو صحیح۔ ایک بار اعلیٰ حضرت سے کسی مولوی نے کہہ دیا تھا تم لوگ نبی کی اتنی تعریف کرتے ہو، حد سے بڑھا دیتے ہو۔ اعلیٰ حضرت نے کاغذ اٹھایا، قلم اٹھایا، کہا یہ کاغذ لو، یہ قلم لکھو، قلم لو اور لکھ کر کے بتاؤ اللہ کے رسول کی حد کہاں سے شروع ہوتی ہے، کہاں ختم ہوتی ہے۔ وہ مولوی کانپنے لگا، کس کی مجال ہے میرے آقا کے مقام و رتبہ کی حد کو کوئی بیان کر سکے، جب میرے آقا نے خود نے کہہ دیا ابو بکر تم نے میری حقیقت کو نہیں پہچانا۔ اس روایت کا مفہوم یہی ہے، عمر تم نے نہیں پہچانا، علی تم نے نہیں پہچانا، اے عثمان تم نے نہیں پہچانا، اے عشرہ مبشرہ تم نے نہیں پہچانا، اے جبریل امین تم نے نہیں پہچانا۔ اسی لیے تو حضرت جبریل امین نے ایک بار کہا تھا یا رسول اللہ میں نے مشارق کو دیکھا، میں نے مغارب کو دیکھا، میں نے کائنات کے چپے چپے کو دیکھا، لیکن یا رسول اللہ آج تک میری نگاہوں میں آج آپ جیسا کوئی نظر نہیں آیا۔ یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ حضرات مکرم میرے آقا کے مقام و رتبہ کو ہم جو بیان کرتے ہیں وہ جتنا تھوڑا موڑا پڑا ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کا مقام و رتبہ بیان کر دینا یہ کسی بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے اتنا عظیم مقام عطا فرمایا، میرے آقا نے فرما دیا میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں پہچانا ہے۔ کتنا عظیم مقام اللہ رب قدیر نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا تھا۔ تو ابھی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مقام مصطفیٰ تو بڑا بلند ہے، نام مصطفیٰ کی کوئی حقیقت کو نہیں سمجھتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نام کو اتنا اونچا کر دیا ہے۔ قیامت کا جب میدان ہوگا دو بندوں کو لایا جائے گا، باپ بیٹے کو، اللہ تعالیٰ فرمائے گا دونوں جنت میں چلے جاؤ۔ باپ عرض کرے گا مولا کوئی ایسی نیکی تو نہیں ہے ہمیں جنت کیوں دی گئی؟ تو رب ارشاد فرمائے گا تم نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا اور میں نے اپنے ذمہ کرم پر لازم کر لیا ہے جو اپنے بیٹے کا نام محمد رکھے گا اس کو اور اس کے بیٹے کو میں جہنم میں نہیں ڈالوں گا، دونوں کو میں جنت عطا فرما دوں گا۔ یہ نام کا جب یہ عالم ہے تو مقام کا عالم کیا ہوگا؟ میرے آقا علیہ السلام کا نام ہی اتنا بلند ہے، نام ہی اتنا بلند ہے، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے۔ نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہاں پہ مجھے ایک بات یاد آئی، بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا گنہگار تھا، وہ انتقال کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اے موسیٰ میرا محبوب بندہ انتقال کر گیا ہے، جاؤ اس کے جنازے کی نماز پڑھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، کہا اللہ کا محبوب بندہ انتقال کیا، چلو جنازے کی نماز پڑھتے ہیں۔ قوم نے کہا بڑا پاپی تھا، بڑا گنہگار تھا، 200 سال تک گناہ کیا، اس کے جنازے کی نماز ہم لوگ نہیں پڑھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا تو کہتا میرا نیک بندہ ہے، قوم کہتی ہے 200 سال کا گنہگار ہے، ماجرا کیا ہے؟ رب فرماتا قوم صحیح کہتی ہے، گنہگار تھا، سیاکار تھا، 200 سال تک گناہ کیے، لیکن معاملہ یہ ہے جب یہ توریت کو کھولتا تھا میرے محبوب کا نام دیکھتا تھا تو چوم لیتا تھا، جو میرے محبوب کا نام چوم لے اسے میں جہنم میں نہیں ڈالوں گا، اسے میں جنت عطا فرماؤں گا، اسی لیے میں نے اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیا ہے۔ تو جب نام محمد کا یہ عالم ہے، اللہ اکبر۔ ایک روایت میں نے پڑھا تھا کہ جب حفاظ قرآن کی ایک جماعت جہنم میں چلی جائے گی، حضرت جبریل امین ان کے پاس جائیں گے اور جا کے کہیں گے تم لوگ نام محمد لو، اللہ تمہیں یہاں سے نکال دے گا۔ فرشتوں کو جب میرے آقا کا جب ان حفاظ کرام کو میرے آقا کا جب نام یاد آئے گا، وہ حفاظ کی جو جماعت ہے میرے آقا کا جب نام لے گی، اللہ اس نام کے صدقے میں انہیں جہنم سے نکال کر کے جنت عطا فرما دے گا۔ حضرات مکرم نام کا جب یہ عالم ہے تو مقام کا عالم کیا ہوگا؟ مقام مصطفیٰ اتنا بلند ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ لوگ کہتے ہیں جس کا نام محمد ہو وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، یہ خود ایک الگ عنوان ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے اختیارات کا معاملہ بہت الگ ہے۔ تو مقام مصطفیٰ کے بارے میں عرض کر رہا تھا، اللہ نے اپنے حبیب کا مقام اتنا بلند کیا، رب ارشاد فرماتا ہے کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد، اے محمد سب میری رضا چاہتے ہیں اور میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب چاہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، سب کیا چاہتے ہیں؟
اللہ راضی ہو جائے. اور رب کیا چاہتا ہے؟ میرا محبوب راضی ہو جائے. رب کیا چاہتا ہے؟ میرا محبوب راضی. یہ ہے مقام مصطفیٰ. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روئے. حضرت جبریل امین کو رب نے بھیجا میرے آقا کی بارگاہ میں، جاؤ میرے محبوب سے پوچھو کس چیز نے رلایا ہے. حضرت جبریل امین میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے رب فرماتا محبوب کس چیز نے رلایا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جبریل میرے رب سے جا کے کہہ دو اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں. رب نے ارشاد فرمایا اے جبریل میرے محبوب سے جا کر کے کہہ دو میں اپنے محبوب کو امت کے بارے میں رسوا نہیں کروں گا، امت کے بارے میں محبوب کو راضی کر دوں گا. تو میرے آقا نے فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرے سارے امتی جنت کے اندر داخل نہ ہو جائے. اللہ اکبر. یہ عالم ہے میرے آقا علیہ السلام کے مقام و رتبے کا کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ساری امت کو جنت عطا فرما رہا ہے. اور میرے آقا علیہ السلام کی رضا رب کتنی چاہتا ہے. اللہ اکبر. نماز پڑھ رہے میرے آقا علیہ السلام، نماز کی حالت میں آسمان کی طرف متوجہ ہیں. دل یہ چاہتا ہے کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے. رب نے آیت کریمہ نازل فرمائی قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. رب نے بتا دیا اے محبوب بار بار جو آسمان کی طرف رخ اٹھا کر کے دیکھ رہے ہو، خانہ کعبہ کو قبلہ بنانا چاہتے ہو، اے محبوب جو تم چاہتے ہو خدا بھی وہی چاہتا ہے. جاؤ میں نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا ہے. یہ وہابی اپنی کتاب میں لکھتے رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں میرے آقا کے چاہنے سے قبلہ بھی بدل جایا کرتا ہے. اگر میرے آقا چاہے تو قبلہ بدل جاتا ہے. اچھا یہاں پہ ایک بات کہوں، یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. ان سے خالی آپ اتنا کہہ دیں کہ تم لوگ جو ہے نا 50 نمازیں پڑھا کرو. کتنی؟ یہ 50 کی 5 کس کے چاہنے سے ہوئی ہیں؟ ارے سرکار کے چاہنے سے 50 کی 5 ہوئی ہے نا. تو تم کہتے ہو نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا تو پوری 50 نمازیں پڑھا کرو. اگر میرے آقا رب نے آپ کو جب 50 نمازوں کا تحفہ دیا تھا، رب کی بارگاہ میں بار بار جا کر کے نمازیں کم نہ کراتے تو 50 نمازیں ہوتی. رب نے 50 کو 5 کیا. کس کے چاہنے سے؟ میرے آقا کے چاہنے سے. چاہتے مصطفیٰ کی وجہ سے 50 کی 5 ہو گئی. اگر تمہارا عقیدہ ہے نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا تو آج کے بعد میں روزانہ 50 ٹائم دیا کرو، 50 ٹائم نماز پڑھا کرو. ہم سنی تو کہتے ہیں میرے آقا اگر چاہ لینا تو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ آتا ہے. میرے آقا اگر چاہ لینا تو پھر آسمان کا جو چاند ہے نا وہ بھی 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے. نبی چالے تو کنکری بھی کلمہ پڑتی ہے. میرے آقا اگر چالے تو انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. میرے آقا اگر چالے تو درخت سجدہ کیا کرتا ہے. میرے آقا اگر چالے تو کیا کچھ نہیں ہو جاتا ہے. جب خدا آپ کی رضا چاہتا ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات مکرم مقام مصطفیٰ، اللہ اکبر. اللہ نے اپنے حبیب کا مقام کتنا بلند کیا. جب وہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حضرت جبریل آئے میرے آقا کی بارگاہ میں. کہا رب فرماتا محبوب آپ کو پتا ہے رب نے آپ کا ذکر کیسے بلند کیا ہے؟ کہا اللہ بہتر جانتا ہے. تو رب نے فرمایا میرے محبوب سے کہہ دو جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا بھی ذکر ہوگا، اس لیے کہ میں نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا ہے. تو نام مصطفیٰ و مقام مصطفیٰ کا یہ عالم ہے کہ خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے. میرے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. ہم تو جہاں بھی خدا کا ذکر کرتے مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر ضرور کرتے. یہ وہابیہ مقام مصطفیٰ کو سمجھ نہ سکے. جب ہم جاتے ہیں نا حج کے لیے تو آقا کے روزے کی طرف جب ہم ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں کہتے ہیں قبلہ ادھر ہے، ہم کہتے ہیں کعبہ ادھر ہے، کعبے کا کعبہ ادھر ہے. ان کو یہ بات بھی ہضم نہیں ہوتی ہے. بولے یہ سے کیسے ہو جائے گا؟ کعبے کے کعبہ کیسے بن جائیں گے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام خود کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. ہم کہتے تم کو پتہ ہی نہیں ہے. آقا جب پیدا نہیں ہوئے تھے تو کعبہ کعبہ نہیں تھا، اس کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، وہ قبلہ نہیں تھا. وہ تو میرے آقا جب پیدا ہوئے، آقا جب پیدا ہوئے تو قبلہ نے خانہ کعبہ نے بھی حضرت عبداللہ کے مکان کی طرف سجدہ کیا تھا. جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بہوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام.
सलाम। तो काबे का काबा कौन होगा? काबा भी जिसको सजदा करे वो काबे का काबा होगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम काबे के काबा है। इसीलिए तो हजरत उबय बिन काब नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज की हालत में मेरे आका ने बुलाया, उन्होंने आने में ताखीर की। मेरे आका ने फरमाया क्यों ताखीर की? कहा या रसूल अल्लाह नमाज पढ़ रहा था। मेरे आका ने फरमाया क्या तुमने कुरान की आयत नहीं पढ़ी? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम, अल्लाह उसके रसूल के बुलाने पे आ जाया करो। यानी मेरे आका ने बता दिया अगर तुम नमाज पढ़ रहे हो और नमाज की हालत के अंदर अगर तुम उसी वक्त मेरे पास में आ जाओ तुम्हारी नमाज फासिद नहीं होगी। हालांकि देखा ये जाए कि अगर कोई काबे से अपना सीना मोड़ ले तो नमाज फासिद हो जाती है। आका के बुलाने पे अगर कोई आ जाए नमाज फासिद नहीं होती है। क्यों? इसलिए कि काबे से सीना अगर मुड़ जाए तो काबे के काबे की तरफ हो जाता है। तो जब काबे के काबे की तरफ हो गया तो फिर नमाज में फसाद नहीं पैदा होता है। यही वजह है मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात ज़ाहिरी के आखिरी अय्याम है। आप मस्जिद नबी में तशरीफ नहीं ला रहे हैं। हजरत सिद्दीक अकबर ने तकरीबन 17 नमाजें मुसल्ला रसूल पर आपकी हयात ज़ाहिरी में खड़े होकर के पढ़ाई। फजर की नमाज का वक्त है, सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे हैं। मेरे आका ने अपने हुजरे का पर्दा हटाया। हुजरे का जब पर्दा हटाया ना तो मस्जिद नबवी में जो अंधेरा था वो अंधेरा सारा खत्म हो गया और पूरी मस्जिद नबवी के अंदर उजाला ही उजाला हो गया। ये वहाबिया कहते हैं अल्लाह के रसूल नूर थोड़ी है ना। हम कहते हैं मेरे आका तो ऐसे नूर है, अगर हुजरे का पर्दा हटा देना तो पूरी मस्जिद नबवी के अंदर उजाला ही उजाला हो जाता है। मेरे आका तो ऐसे नूर है, हजरत आयशा की अगर सुई गुम हो जाए चिराग से नहीं मिले, मेरे आका तशरीफ लाए और आपके दंदाने मुबारक से जो उजाला निकलता है उस उजाले की रोशनी के अंदर पूरी की पूरी जो सुई गुम हो गई थी वो सुई नहीं मिल रही थी, वो सुई नजर आ जाया करती है। तभी तो मेरे इमाम ने कहा था मेरे आका के नूर होने पर एतराज करने वालों, मेरे आका की शान तो बड़ी बुलंद है। तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने हुजरे का पर्दा हटाया। हदीस पाक में आता है सहाबा मुड़ मुड़ करके मेरे आका का दीदार करने लगे। अब अगर कोई सहाबा से पूछे काबा के तरफ जब रुख करके नमाज पढ़ी जाए तो चेहरा नहीं मोड़ा जाता है काबा से, तुम लोग चेहरा क्यों मोड़ रहे हो? तो सहाबा की मोहब्बत जवाब देगी उधर काबा है और इधर काबे का भी काबा है, इधर काबे का भी काबा है। अगर काबे से चेहरा मोड़ लिया तो काबे के काबे की तरफ चेहरा हो गया। यह है मकाम मुस्तफा कि जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोजे के पास से कयामत के दिन फिरिश्ते काबे को दुल्हन बना करके लेके जाएंगे। जब रोजा रसूल के पास में काबा पहुंचेगा तो मेरे आका की बारगाह में सलाम पेश करके आगे जाएगा। वो काबे के काबा, हाजी आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्ब कदीर ने ऐसा मकाम और रुतबा अता फरमाया है, अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया, सबसे पहले पैदा भी आप हुए। अल्लाह रब्ब कदीर ने जब पूछा था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? रूह ने कहा था हाँ तू हमारा रब है। सबसे पहले मेरे आका फरमाते मेरी रूह ने जवाब दिया था हाँ तू हमारा रब है। इसी तरह मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह ने सबसे पहले मुझे नबुव्वत से सरफराज फरमाया। अल्लाह रब्ब कदीर जब कयामत के दिन मुर्दों को निकालेगा कब्रों से तो अपने रोजे से सबसे पहले मैं बाहर आऊंगा और फिर रब की बारगाह में सबसे पहले सजदा मैं करूंगा, पुल सिरात से सबसे पहले मैं गुजरूंगा, जन्नत के अंदर सबसे पहले मैं दाखिल होऊंगा। अल्लाह रब्ब कदीर ने अपने हबीब को ये मकाम दिया है कि हर चीज के अंदर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अव्वल है। इसीलिए मेरे इमाम ने कहा था वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे उसी से मिलने उसी से उसी की तरफ गए थे। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को ये मकाम अता फरमाया कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को शफाअत का भी इख्तियार दिया। जब तक मेरे आका अलैहिस्सलाम दरे शफाअत नहीं खोलेंगे उस वक्त तक कोई भी शफाअत नहीं करेगा। और यहाँ पर एक बात ये भी याद रखी जाए, अंबिया किराम को जो कमालात दिए गए थे
وہ سارے کمالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت دی تھی ہواؤں پر، حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت دی تھی اور دنیا کی دوسری مخلوق پر، تو اللہ نے اپنے حبیب کو حکومت عطا فرمائی تھی چاند پر، سورج پر، آسمانوں پر۔ تبھی تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے 2 وزیر آسمان میں ہیں اور میرے 2 وزیر زمین میں ہیں، یعنی میرے آقا نے بتا دیا میری حکومت آسمان میں بھی ہے اور میری حکومت زمین میں بھی ہے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی سواری کس پر سوار ہوتی تھی؟ ہوا کے دوش پہ چلتی تھی، اور اللہ نے اپنے حبیب کو براق جیسی وہ سواری عطا فرمائی جو ہوا سے بھی زیادہ تیز ہوا کرتی تھی۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں روایتوں کے اندر آتا ہے اگر کوئی بھوکا آدمی حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیتا تھا تو اس کی بھوک ختم ہو جاتی تھی، اور اللہ نے اپنے حبیب کو یہ مقام عطا فرمایا۔ میرے آقا فرماتے جو مجھے دیکھ لے گا وہ جہنم کی آگ کے اندر کبھی بھی نہیں جلایا جائے گا۔ اچھا ایک بات مجھے یاد آئی، میرے آقا علیہ السلام کے مقام کی جب ہم بات کرتے ہیں نا، ذات تو بڑی بلند ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے پیشاب کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا علیہ السلام نے برتن میں پیشاب دیا اور کہا کہ جاؤ اسے زمین کے حوالے کر دو۔ حضرت ام ایمن گئی اور جا کر کے پی لیا، واپس آئی تو میرے آقا نے پوچھا پیشاب کا تم نے کیا کیا؟ کہ یا رسول اللہ میں نے پی لیا۔ میرے آقا نے فرمایا آج کے بعد تمہیں کبھی پیٹ کی تکلیف نہیں ہوگی۔ ایک حضرت برکہ ہے، ان کو میرے آقا علیہ السلام نے پیشاب دیا کہ جاؤ زمین کے حوالے کر دو، وہ گئیں اور جا کر کے پی لیا۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے غلط کیا، اللہ کے رسول نے فرمایا جہنم کی آگ تمہیں نہیں جلا سکتی ہے۔ جب پیشاب کا یہ عالم ہے تو مقام کا عالم کیا ہوگا؟ اور میں آپ دیکھیں دنیا میں کوئی کتنا بھی بڑا آدمی ہو، اس کے تھوک میں کوئی کمال نہیں ہوتا ہے، اس کے پسینے میں کوئی کمال نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کے لعاب دین اور پسینے میں وہ کمال عطا فرمایا۔ حضرت ام عاصم بیان کرتی ہے عتبہ کی ہم 4 بیویاں تھی اور ہم چاروں بیویاں اچھا سے اچھا عطر لگاتی تھی، لیکن عتبہ کے اندر ایسی خوشبو پائی جاتی تھی اس خوشبو کا مقابلہ ہم نہیں کر پاتی تھی۔ ایک دن ام عاصم کہتی ہے میں نے عتبہ سے پوچھ لیا آپ کون سی خوشبو لگاتے ہیں؟ ہماری ساری خوشبوئیں تمہاری خوشبو کے سامنے پھیکی پڑ جاتی ہے۔ تو حضرت ام عاصم نے جب پوچھا تو حضرت عتبہ نے بتایا میں کوئی خوشبو نہیں لگاتا ہوں، ایک بار جب میں بیمار ہو گیا تھا میرے بدن پہ پھوڑے نکل گئے، میرے آقا کی بارگاہ میں گیا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب دین میرے جسم پہ مل دیا، میرے پھوڑے بھی صحیح ہو گئے، اور اللہ کے رسول کے لعاب دہن کی برکت سے میرے بدن میں خوشبو آنے لگی۔ وہ خوشبو اس دن سے لے کے آج تک میرے بدن میں آ رہی ہے، کوئی عطر اس خوشبو کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ جب پسینے کا جب لعاب دین کا یہ عالم ہے، ارے آپ کو تو پتہ ہی اللہ کے رسول نے ایک دلہن کو اپنا پسینہ دے دیا تھا، دلہن مہکنے لگی، اس کی اولاد ہوئی وہ مہکنے لگی، اس کے پوتے ہوئے وہ مہکنے لگے، ارے ایسی خوشبو کے لوگوں نے نام ہی رکھ دیا یہ خوشبوؤں والا گھر ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے بدن سے نکلنے والے پسینے کا جب یہ مقام ہے تو آپ کی ذات کتنی بلند ہوگی، کوئی بندہ اس کا کیا اندازہ لگا سکتا ہے۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو سوری کمالات ہیں کوئی بندہ اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت علامہ عبد الکریم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ نے اپنے حبیب کو جو کمالات عطا فرمائے، علماء نے اپنی کتابوں میں جتنا لکھا ہے وہ سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ ہے، یعنی جتنا سالوں سے ہم لکھتے آ رہے ہیں یہ صرف ایک قطرہ ہے۔ آقا کی شان تو سمندر کے برابر ہے۔ اللہ نے اتنی عظمت عطا فرمائی، اتنی عظمت عطا فرمائی، میرے امام نے کہا تھا اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ حضرات مکرم علماء بیان فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قولی کمالات، فعلی کمالات، سوری کمالات، ان کمالات کی کوئی حد نہیں۔ اللہ نے اتنے کمالات آپ کو عطا فرمائے اور ان کی جو حد ہے وہ رب ہی جانتا ہے، رب کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں میرے آقا علیہ السلام کے حسن کو آپ دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن مصطفیٰ کو 70,000 پردوں کے اندر چھپا کر کے رکھا۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر ان پردوں میں سے ایک پردے کو ہٹا دیا جائے تو کسی کے اندر دیکھنے کی طاقت نہ ہو، اتنا اللہ نے اپنے
حبیب کو حسن عطا فرمایا. جب حسن مصطفیٰ کا یہ عالم ہے تو مقام مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا. حضرت شاہ عبد الکریم رحمت اللہ تعالی علیہ، شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالی علیہ خواب میں میرے آقا کا دیدار کیا. کہ یا رسول اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر لوگوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا، آپ کے حسن کو دیکھ کر کے کسی نے اپنی انگلیوں کو نہیں کاٹا، آخر وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے میرے حسن پر پردے ڈال کر کے رکھے ہیں، اگر وہ پردے ہٹا دیے جائیں تو کسی میں دیکھنے کی طاقت نہ ہو، اور جب پردے ڈال کر کے رکھے تو اتنا حسن ہے. حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کھیت میں کام کر رہے ہیں، آپ کے بیٹے جا کے کہتے ابا جان میرے آقا کا وصال ہو گیا. تو حضرت عبداللہ بن زید نے کھیت ہی کے اندر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہا، یا اللہ جن نگاہوں سے میں نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے ان نگاہوں سے میں کسی اور کو دیکھنا نہیں چاہتا، اے اللہ مجھے آنکھوں سے اندھا کر دے. یعنی حسن مصطفیٰ دیکھ کر کے اب کوئی اور میری نگاہوں میں چڑھتا نہیں. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس عاشق کی دعا کو سن لیا اور وہ آنکھوں سے نابینا ہو گئے. تو جب حسن مصطفیٰ کو دیکھنے کے بعد میں لوگوں کا یہ عالم ہو گیا. یہاں پہ ایک عاشق کی بات مجھے یاد آئی. ایک عاشق کہتا ہے، کسی شب خواب میں جلوہ دکھا دو یا رسول اللہ، میری سوئی ہوئی قسمت جگا دو یا رسول اللہ. آگے اتنی پیاری بات گئی، کہتا ہے اگر آنکھیں میری دیدار کے قابل نہیں آقا، مجھے آواز ہی اپنی سنا دو یا رسول اللہ. لوگ تو آواز سننے کے لیے بےتاب ہیں، مقام تک کون پہنچ پائے گا؟ مقام تو کتنا بلند ہے، وہاں تک کون پہنچ پائے گا؟ اللہ نے اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو ایسا بنایا، اس چہرہ مصطفیٰ کو ایسا بنایا جو دیکھ لیتا وہ کہتا آج تک ایسا حسین و جمیل ہم نے کسی کو دیکھا نہیں ہے. حضرت حسان نے کہا تھا نا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا رسول اللہ آج تک میری نگاہوں نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا، اور میرے آقا میں دیکھ بھی کیسے سکتا ہوں؟ اللہ نے آپ سے زیادہ حسین کسی کو بنایا ہی نہیں، اسی لیے آج تک کسی ماں نے ایسا خوبصورت بچہ بھی نہیں جنا ہے. حضرات مکرم، میرے آقا علیہ السلام کی شان کا یہ عالم ہے کہ دنیا میں تو یہ شانیں ہیں ہی، میدان قیامت میں صرف اور صرف جلوے ہوں گے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. وہ ایک عجب شان ہوگی. وہ علامہ حسن رضا خان صاحب نے کہا تھا نا کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. اللہ نے وہ شان وہ کمالات اپنے حبیب کو عطا فرمائے ہیں. حضرات مکرم، میں وقت چونکہ مختصر ہے ایک چند باتیں آپ کے سامنے اور بھی رکھ دیتا ہوں. یہ جو محفلیں جو سجاتے ہیں نا ہم لوگ، میرے آقا کا ذکر بار بار ہر سال سنتے ہیں نا، یہ خود بھی سنا کرو، اپنے بچوں کو بھی سنایا کرو. مقام مصطفیٰ کیا ہے؟ یہ تو وہابی ہے جو ناپتے ہیں، اللہ نے اتنا دیا اتنا دیا. میں کہتا ہوں کوئی ناپ نہیں سکتا ہے، کسی کی اتنی مجال نہیں ہے کہ ناپ سکے. اللہ نے کتنا دیا ہے کون اندازہ لگائے گا؟ اپنے گھروں کے اندر محفلیں سجایا کرو اور اپنے بچوں کو بتایا کرو میرے آقا ان کا مقام کتنا بلند ہے. جب بچوں کو آپ پڑھاؤ گے نا، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں ہمارے ساتھ میں بیٹھتے تھے لیکن پھر بعد میں دھیرے دھیرے جب گمراہوں کے ساتھ میں ملے معاذ اللہ گمراہ ہو گئے. اور بچپن میں بچے کو جو سکھا دیا جاتا ہے بچہ بڑھاپے تک وہ کبھی بھی نہیں بھولتا ہے. تو اپنے بچوں کو بچپن میں ان محفلوں میں لایا کرو، اپنے گھر میں محفل سجایا کرو. یہاں پہ ایک روایت میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، ان کے چچا ان کو میرے آقا کی بارگاہ میں روزانہ لے کر کے آتے. اب وہ بچہ روزانہ آتا، میرے آقا کا مقدس کلام سنتا، آپ کا خطاب سنتا. ایک دن اتفاق کی بات ہے، چچا نہیں آیا، بچہ اکیلا ننھے ننھے قدموں سے چل کر کے محفل مصطفیٰ میں پہنچ گیا. جب پہنچا میرے آقا قیامت کا ذکر فرما رہے تھے. اب بچے نے جب قیامت کا ذکر سنا، بچے کی روح مچل گئی. اپنے گھر پہ آیا، اپنے چچا سے کہنے لگا چچا آج تو مزہ آ گیا، اللہ کے رسول علیہ السلام قیامت کا ذکر کر رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے قیامت کو میں اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں. وہ چچا ہے، اس کے دل میں نفاق تھا، اس کے دل میں نفاق تھا. اس نے کہا معاذ اللہ اگر محمد سچے ہیں تو ہم لوگ گدھوں سے بھی زیادہ بدتر ہے معاذ اللہ رب العالمین. یہ واقعی عشق اس کو کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ کرو کہاں لکھا، میں لکھا ہوں پیار پوچھ پوچھ کے نہیں کیا جاتا ہے، محبت بغیر پوچھے کی جاتی ہے. محبت بغیر، ارے کوئی اگر کسی بلبل سے پوچھے کہ تجھے پھول سے کیا پیار ہے تو یہ پوچھنے والی بات ہے. بلبل کو تو پھول سے پیار ہوتا ہی ہے، پروانے کو تو چراغ سے پیار ہوتا ہی ہے. تو اسی طرح عاشقوں کو پیار ہوتا ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم.
حضرات مکرم تو بچہ جب یہ بات سنا اپنے چچا سے تو اپنے چچا سے وہ بچہ کہنے لگا کہ اے میرے چچا آپ نے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی ہے، میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جا کر کے بتاؤں گا کہ آپ نے گستاخی کی ہے۔ چچا کہنے لگا کہ آپ کی بات کو کوئی نہیں مانے گا لیکن کہا میں جا کے بتاؤں گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ بچہ پہنچا اور جا کر کے بتا دیا تو صحابہ کرام نے کہا وہ بوڑھے ہیں ان کی بات مانی جائے بچے کی نہ سنی جائے۔ اب بچے نے دیکھا کوئی سننے والا نہیں ہے، اس بچے نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں اپنے چچا سے براحت کا اظہار کرتا ہوں اور خدا کی بارگاہ میں براحت کا اظہار کرتا ہوں۔ بچے نے بتا دیا اگر کوئی نبی کے در کا نہیں ہے تو ہمارا چچا ہو تب بھی ہمارا نہیں ہے۔ اب انہوں نے یہ کہا، اس کے بعد میں بچے نے ہاتھ اٹھا کے کہا اے مولا اگر میں سچا ہوں مجھے سچا کر دے اور میں جھوٹا ہوں تو مجھے جھوٹا کر دے۔ اللہ رب قدیر نے قرآن مقدس کے اندر آیت کریمہ اتاری اور ارشاد فرما دیا وَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، وہ ایمان لانے کے بعد میں کلمہ کفر کہہ چکے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بچے کا کان پکڑا اور کان پکڑ کر کے کہا عمیر اللہ نے تیرے کانوں کے سچ کو بیان فرما دیا ہے، تیرے کان سچے ہیں۔ اگر بچہ بچپن میں محفل میلاد مصطفیٰ میں آئے گا میرے آقا کے مقام کو جب سنے گا، اگر چچا بھی گستاخی کرے گا نا وہ یہی کہے گا میرے چچا سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ یہی کہے گا میرے مصطفیٰ پہ میری جان قربان ہے۔ حضرات مکرم ان محفلوں کو اسی لیے سجایا جاتا ہے تاکہ دل کے اندر عظمت مصطفیٰ پیدا ہو۔ اللہ رب قدیر نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مقام و رتبہ عطا فرمایا اس کو کائنات کے اندر نہ کوئی بیان کر سکا ہے نہ کوئی بیان کر سکے گا۔ 14 صدیوں سے زیادہ عرصہ گزر گیا، قیامت تک لوگ بیان کرتے رہیں گے لیکن آخر کے اندر یہی کہیں گے تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ اللہ رب قدیر ہمیں مقام مصطفیٰ کے صدقے کے اندر مذہب اہل سنت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔